بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کے اس پہر کے اندر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اقبال سبحانی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اس وقت رات کا 1:30 بج چکا ہے۔ پیٹرول بم ایک مرتبہ پھر عوام پر گرا دیا گیا۔ عوام کے اوپر ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اب 250 روپے کے اوپر پیٹرول کو پہنچا دیا گیا، 18 روپے 74 پیسے بڑھا دیے گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی پچھلی ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ یہ چند آنے والے 2-3 دن، چند دن، 10 دن کے اندر یہ پیٹرول مزید بڑھائیں گے اور 50 روپے بڑھائیں گے لیوی کے اس حساب سے۔ قومی اسمبلی سے یہ بل بھی منظور کروا چکے ہیں۔ ابھی مزید یہ پیٹرول بڑھائیں گے۔ ابھی یہ مزید اب 250 ہو گیا ہے، یہ 300 تک اس کو لے کر جائیں گے۔ ناظرین، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج عوام بل بلا اٹھے ہیں، آج عوام تڑپ گئے ہیں۔ آج پیٹرول پمپوں پہ لوگوں کا جا کے دیکھیں کہ کیا حال ہوا ہے۔ لائنیں لگ گئی ہیں گاڑیوں کی۔ پیٹرول پمپ والوں نے پیٹرول دینا ہی بند کر دیا تھا جب ان کو خبر ملی کہ پیٹرول بڑھے گا۔ ناظرین، ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں نا، ہم باہر نکل سکتے ہیں، ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور کئی دنوں سے میں مہنگائی کے اوپر، اس پیٹرول کے اوپر ویلاگ بنا رہا ہوں۔ آخر میں بھی سوچتا ہوں کہ میں اس مہنگائی کے اوپر، اس پیٹرول کے اوپر مزید کتنے میں ویلاگ بناؤں گا۔ میں سے مراد میں بھی ہوں، اور جتنے یوٹیوبر ہیں وہ مہنگائی کے اوپر اور اس پیٹرول کے اوپر ویلاگ بناتے ہیں، بات کرتے ہیں، حکومت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب مزید کیا کیا جائے۔ یعنی یہ حالات ہو چکے ہیں، جو غریب آدمی ہے، جو مزدور کار ہے، جو بیچارہ ایک تنخواہ دار ملازم ہے، جس کی 50,000 یا 25,000 یا 30,000 روپے تنخواہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ جو گاڑی استعمال کرتا ہے چھوٹا تاجر، جو موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، جو ایک شہر سے دوسرے شہر پہ جانا چاہتے ہیں، جن کے بچے اسکولوں پہ داخل ہیں، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جنہوں نے کپڑے پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں، غمی خوشی کرنی ہے، زندگی موت جنہوں نے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں وہ کہاں سے کریں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو بالکل مار کے بیٹھ جائیں اندر کہ بھی ٹھیک ہے، ہم دنیا کے اندر ہم نے صرف روٹی کھانی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اگر ایک جوڑا لے لیا تو پھر 2-3 سال تک دیکھیں گے دوسرا لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آخر یہ کیا بنے گا؟ کیا اس ملک کا بنے گا؟ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں، اور ان کو پرواہ ہو بھی کیوں؟ کیونکہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو عوام یہاں نہیں لے کے آئی، ان کو تو امریکہ یہاں لے کے آیا، یہ تو امریکن ایجنٹ ہیں۔ اس میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ پیچھے کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ کیا ان کو عوام کی کوئی ذرا سی کوئی قدر ہے؟ کیا ان کو عوام کا کوئی ذرا سا خوف ہے؟ کیا ان کو کچھ ذرا سا یہ خوف ہے کہ آنے والے انتخابات میں ہم عوام کا مقابلہ اور عوام کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ کیا ان کو ذرا سا بھی خوف ہے؟ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ابھی 20 حلقوں کے اندر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اس میں انہوں نے عوام کا نہیں، انہوں نے اس کے اوپر دھاندلی کرنے کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے دھاندلی کرنی ہے۔ وہ کہاں گیا وہ سعد رفیق، وہ جو کہا کرتا تھا کہ زرداری کا پیٹ جو ہے نا، کھا کھا کے اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، وہ بالکل منظر سے ہی غائب ہے، اور ان کے بے شمار لوگ منظر سے غائب ہیں۔ اور احسن اقبال جو جھوٹ کی مشین، اتنا جھوٹا انسان میں کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت ٹی وی کے اوپر آ کے نا تو عمران خان کا رونا روتا رہتا ہے اور کہتا ہے جی یہ عمران نے کیا، وہ عمران نے کیا، یہ عمران نے کیا۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، کو خدا کا خوف کرو یار تم لوگ یار۔ وہ یہ کیا طریقہ ہے یار؟ یہ حکومتیں ایسے چلاتے ہیں لوگ۔ آپ کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ حکومت چلتی کیسے۔ بس آپ نے حکومت لے لی، اس کے بعد آپ کے اپنے خرچے تو وہیں کے وہیں پر ہیں، آپ اپنے خرچے اخراجات اسی طرح کر رہے ہیں۔ ہنسی کھیل مذاق آپ نے بنایا ہوا ہے اس ملک کو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ غریب کیا کرے؟ اور روٹی کھانے کو نہیں ہے یار، باقی چیزیں تو بعد کی باتیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے؟ آپ کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اتنا ظلم آپ عوام پہ کر رہے ہیں، آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے؟ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی میرے پاس تو الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں کہ شہباز شریف اور یہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے، یہ جو گھس بیٹھی ہیں، یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے، میں کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہو؟ یہ تو بالکل انہوں نے بے غیرتی کی کوئی حد کر دی ہوئی ہے۔
وہ غریب کو کتنا مارو گے اور کتنا ظلم کرو گے یار تم لوگ؟ کیا تم نے خدا کو بھی جواب نہیں دینا؟ اتنا ظلم ان غریب عوام کے اوپر، 20 ہزار 25 30 ہزار روپے کمانے والے کہاں جائیں گے وہ؟ مجھے بتائیں، یہ پیٹرول ہی خالی تو نہیں بڑھانا، پیٹرول کے ساتھ مزید مہنگائی نہیں ہوگی کیا؟ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی نہیں ہوں گی؟ ہر ضرورت کی چیز جو ہے انسان کی وہ مہنگی ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں کہ کرائے کے گھروں میں جو غریب رہتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ناظرین میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، میں کون سا ایسا لفظ استعمال کروں کہ شہباز شریف بلبلا اٹھے میری اس بات کے اوپر، یا مریم کو تکلیف ہو، یا حمزہ کو تکلیف ہو، یا اس بلاول کو تکلیف ہو۔ ایسا کون سا میں لفظ ڈھونڈوں کہ تھوڑی سی ان کو شرم ہے؟ ان کا تو کوئی ضمیر ہے ہی نہیں ہے، تو کوئی بےغیرتی کی کوئی حد کے اوپر چلے گئے ہیں۔ یہ اتنا ظلم عوام کے اوپر نہ کریں، عوام کی آہیں اور بدوائیں آپ کو لے بیٹھیں گی۔ میں آپ کو بتا دوں، دھاندلی کے ذریعے آپ دوبارہ آنے کی سوچ رہے ہیں تو عوام کا غیظ و غضب جب آئے گا آپ اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ اختیار آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو کیا استعفیٰ دے کے گھر جانا یا حکومت چھوڑ کے گھر جانا بھی آپ کے اختیار میں نہیں؟ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا کہ آپ حکومت چھوڑیں اور چلے جائیں، اور پھر اس کے نئے الیکشن کا یا اعلان کر دیں اور نئے الیکشن میں سامنے آ کے مقابلہ کریں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی عوامی طریقہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈکٹیٹر ہو، فوجی کپڑے پہنے ہو، وردی پہنی ہو، کوئی آرمی آفیسر ہو، مطلب جرنل ہو کوئی جس نے فوج کے اوپر قبضہ کیا ہو، تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو عوام کی تو کوئی فکر ہی ہوگی اس سینس میں کہ اس کو ووٹ لینا ہے۔ تو آپ کو تو یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے کل عوام کے پاس بھی جانا ہے۔ آپ عوام کے پاس کس منہ سے جاؤ گے؟ اور کون لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے وہ؟ ناظرین میں مزید اور کیا بات کروں؟ میں تو وی لوگ مہنگائی کے اوپر بنا کے میں اور کیا بات کروں؟ یہ تو ایک ایسی چیز آئی ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں ناظرین۔ بس آپ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔